12वीं जमात के अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इस गज़ल में हामिदी कश्मीरी की 2 गज़लों का मुताला करेंगे। इसलिए आप अपनी दरसी किताब बहरहान उर्दू का सफ़ा नंबर 147 निकालें। पहली गज़ल का पहला शार। लबों को छू ले हवा कोई बात हो तो चलें, हिसारे गिर्द में राहे नजात हो तो चलें। गज़ल के इस मतलब में हामिदी कश्मीरी साहब लिखते हैं कि हम हालात के बंवर में आकर बुरी तरह फंस चुके हैं। ये दुनिया एक ऐसी चार दीवारी है जहाँ हवा का गुज़र नहीं, बल्कि चारों तरफ गर्द गुबार यानी गमों का बादल छाया हुआ है। अगर हमें इस चार दीवारी से सलामत निकलने का रास्ता मिल जाता तो हम यहाँ से निकलने के लिए पेशकदमी करते। इस तरह इस शार में अपने इर्द गिर्द माहौल की निशानदेही करते हुए शायर यह कहना चाहता है कि इंसान गमों, मुसीबतों, तकलीफ़ों और रुकावटों में फंसा हुआ है और इनकी वजह से इसके इर्द गिर्द एक मजबूत रुकावट यानी दीवार बनी है। अगर कहीं से नजात का कोई रास्ता मिले तो हम चलने के लिए तैयार हैं। दूसरा शार। लबों के साए में जलते हैं दश्त करब बला, किसी की आँख में अक्से फरात हो तो चले। ये शार सन तलमी की एक उम्दा मिसाल है। इस शार में करबला का जिक्र आया है। जैसे करबला के मुजाहिदीन के सामने दरियाई फरात बह रहा था, मगर यजीदी फौज ने इस पर कब्जा कर लिया था और उनके लिए पानी रोका था और वो प्यास की वजह से बेहाल हो गई थी। शायर यहाँ पर कहना चाहता है, मेरी ज़िंदगी में करबला से कम मुसीबतें और अज़ियतें और दुख नहीं, और ये मुसीबतें बर्दाश्त करना मेरा मुकद्दर बन गया है। अब अगर ऐसी हालत में कोई राहत की उम्मीद नज़र आती तो मैं आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करता। तीसरा शार। सरों पे जलते हैं दश्त आफताब ज़ेरे कदम, कुछ अपने होश में आ जाएं रात हो तो चले। इस शेर में हामिदी कश्मीरी फरमाते हैं कि हमारे सरों पर इस कदर सूरज की तपिश है, गर्मी है, यानी अपनी मुसीबतों और बदनसीबी का जिक्र करते हैं गिरद पेश के माहौल के मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि हम ऐसे मुसाफिर हैं जिनके कदमों तले तपता हुआ सूरज और जिनके सरों पर रेगिस्तान की तपिश, यानी हम मुश्किल तरीन नाकाबिल बर्दाश्त हालात से गुजर रहे हैं। इस माहौल में हम अपने होश हवास खो बैठे हैं। अगर ऐसा हो कि हमारी मुसीबतों में कमी वाक़ा हो जाए, ये जुल्म की आंधी थम जाए, गर्मी कम हो जाए और अब रात आए, इसमें सर्दी हो, गर्मी कम हो जाए, तो हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। चौथा शार। निकल पड़ी हैं ताक़ुब में हाँफती सड़कें, कहीं यहाँ से बस एक आध बार हो तो चले। इस शार में शायर ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि कहीं रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तेज़ रफ्तार हाँफती सड़कें हमारा पीछा कर रही हैं। इस तेज़ तरीन ज़िंदगी की उल्लत भरी सफ़र में कहीं एक आध बात करते हुए चल पड़ना है और इस तेज़ तरीन सफ़र जारी रखना है। वजह है कि रात दिन सड़कों पर बेतहाशा भीड़ की मुनासिबत शायर ने हाँफ सड़कें तरकीब वजह की है, यानी हर तरफ इंसान ज़िंदगी के तेज़ सफ़र दौड़ते हैं, किसी को किसी के साथ बात करने की फुर्सत नहीं। पांचवा शार। हवा उड़ाती है पल में यहाँ गुबारे वजूद, किसी के पाए सफ़र में सुबात हो तो चले।
اس شعر میں انسان کی ناپائیداری اور انسان کی ختم ہونے والی زندگی کا تجربہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں شاعر کہ اس دنیا میں ہوا کسی کے وجود کا غبار لمحے میں اڑا کر لے جاتے ہیں، یعنی لمحوں میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس ناپائیدار زندگی میں انسان کہاں تک چلنے کا حوصلہ کرے؟ سفر میں کسی کے پاؤں میں پائیداری دیکھے تو اس امید پر آگے بڑھے اور منزل کو ڈھونڈے، لیکن یہاں کسی کو پائیداری اور ثبات حاصل نہیں۔ یہاں ہر ایک کی زندگی اوپر موت کے بادل منڈلاتے ہیں۔ ہمیں کسی میں پائیداری ملے تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اس طرح پہلی غزل کی تشریح مکمل ہوئی۔ اب دوسری غزل یقین کا سلسلہ اوہام تک ہے، تیرا جلوہ گلی سے بام تک ہے۔ اس شعر میں حامدی کشمیری فرماتے ہیں کہ خدا کا جلوہ گلی سے بام تک، یعنی خدا کا جلوہ ہر جگہ نمایاں ہے، خدا کا وجود ہر جگہ موجود ہے، خدا ہر جگہ جلوہ گر ہے، لیکن کبھی انسان کے ذہن میں مختلف سوال اٹھتے ہیں، مختلف اوہام اٹھتے ہیں اور انسان توہم پرست بن جاتا ہے اور اس کے یقین اور اعتماد میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کبھی یہ یقین سراسر توہم پرست تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا شعر دہن وا کر وہ قبریں منتظر ہیں، جشن زندگانی شام تک ہے۔ اس شعر میں شاعر زندگی کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا ذکر کرتے فرماتے ہیں ہماری زندگی نہایت مختصر ہے، فانی ہے۔ کہ اے انسان تو یہ خیال رکھ کہ قبریں منہ کھولے ہوئی ہمارا انتظار کر رہی، معلوم نہیں کب اس زندگی کی شام ہو جائے گی۔ اس زندگی پر ناز نخری، تکبر اور غرور نہ کر۔ یہ خیال رکھ کہ ہر انسان کی قبر اس کا انتظار کرتی ہے کہ کب اس کا خوبصورت حسین جسم اس میں پہنچ جائے، تو لہذا یہ جشن زندگانی ناپائیدار ہے، اچانک ختم ہونے والا ہے۔ تیسرا شعر بڑھ آئے گی گلوں تک نوک خنجر، ابھی تو بات بس الزام تک ہے۔ اس شعر میں حامدی کشمیری فرماتے ہیں ابھی تو بات صرف الزام تک ہے، یعنی آپ پر ابھی الزام لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ الزام کی پاداش میں خنجر کی نوک گلے تک پہنچ جائے گی، یعنی پہلے مرحلے میں الزام ہے، الزام کے بعد سزا ملے گی۔ سزا کیا ہوگی کہ آپ کا گلا کاٹا جائے گا۔ اس شعر میں موجود دور کے انسان کی مجبوریوں اور تلخیوں کی عکاسی شاعر نے کی ہے۔ چوتھا شعر سلائے گی ہوا پھر فرش گل پر، سفر تو وادی بے نام تک ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں اس دنیا کے سفر کے بعد انسان کو پھر بیش نصیب ہوگا۔ اس کا سفر قیامت تک ہے، قیامت میں کسی جنت نصیب ہوگی، اسے سونے کے لیے پھولوں کا فرش میسر ہوگا۔ دنیا سے قیامت تک کے سفر کو وادی بے نام کا سفر کہا گیا ہے۔ اس طرح شاعر انسان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس زندگی کو آخری نہ سمجھ، اس زندگی میں اور ایک زندگی آنے والی ہے جہاں آپ کی یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور تجھے سکون اور فرش گل میسر ہوگا۔ پانچواں شعر
ڈروں کیا تجھ سے میں اے جاتے یہ شب، نظر میری تیرے انجام تک ہے۔ اس شعر میں شاعر ہمت اور حوصلے سے کام لے کر رات سے مخاطب ہے، یہ مصیبتوں سے مخاطب ہے، پریشان سے مخاطب ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے یا تیرے ساز و سامان سے کیا خوف کھاؤں، میں تو اپنی نظر تمہاری انجام پر رکھی۔ یعنی رات آخر ختم ہو جاتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے۔ اس طرح ان دنیا کی سختیوں، مصیبتوں، آزمائشوں کو ختم ہونا ہے۔ اس ختم ہونے کے بعد سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ چھٹا شعر، فضائے دل کی یک بستہ خاموشی، نزول شعلہ الہام تک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قلب انسان میں تب تک گرمی اور حرارت پیدا نہیں ہوتی جب تک نہ اسے خدا کی طرف سے کوئی الہام دل میں آئے۔ الہام کی گرمی کے بغیر انسان کے دل کی فضا یک بستہ اور بے جان ہوتی ہے۔ تو جب اللہ اس کے دل میں کوئی الہام ڈالتا ہے تو اس کا جو یک بستہ سینہ ہوتا ہے، یک بستہ دل ہوتا ہے، یہ گرم ہو جاتا ہے اور اس میں روشنی آ جاتی ہے۔ تب انسان کے دل میں ایمان کی گرمی اور حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس الہام کی گرمی کے بغیر انسان کے دل کی فضا بے جان اور خاموش ہوتی ہے۔ اس طرح دوسری غزل کی تشریح بھی مکمل ہوئی۔ اب چند مختصر سوالات یہاں ہیں۔ حامدی کاشمیری کی چند تصانیف کا تذکرہ کیجیے۔ حامدی کاشمیری کی تصانیف کا نام ہے عروس تمنا، لاحرف، نایافت۔ ان کے افسانے مجموعے ہیں وادی کے پھول، برف میں آگ اور سیراب اور پرچھائیوں کا شہر، ان کا ایک ناولٹ ہے۔ ایک اور سوال ہے، حامدی کاشمیری کن کن عہدوں پر فائز رہے؟ وہ ایس پی کالج میں لیکچرر، یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر، کلچرل اکیڈمی کے اسسٹنٹ سیکرٹری، شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی کے ریڈر، بعد میں سربراہ، اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ اس طرح اس غزل کا مطالعہ مکمل ہوا۔ بہت شکریہ۔